السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستراز اور مشہور کمانڈر حضرت مالک اشتر صحابی ہیں یا تابعی، اور ان سے متعلق جو منزاد معلوم پائی جاتی ہیں کہ ایک طرف تو سیدنا علی کے منظور نظر اور ان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اور دوسری جانب ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی ملوث تھے۔ اگر ایسا تھا تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے اتنا قریب کیوں رکھا، اور مالک اشتر کو دھوکے سے زہر دے کر کس نے مروایا؟ آج کی ویڈیو میں حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ مالک اشتر تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے۔ کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ایمان قبول کیا، لیکن وہ دور کے علاقوں میں تھے، ان کو موقع نہیں ملا تھا، وہ پہنچ نہیں سکے۔ مالک اشتر کی حیثیت بھی یہی ہے، وہ بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اگرچہ کئی صحابہ سے عمر میں وہ بڑے ہیں، جیسا کہ سیدنا علی اور ان کے درمیان 10 سال کا فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر تھی 24 برس اور مالک اشتر کی عمر تھی 34 برس۔ مالک اشتر کی تاریخ ولادت اور مکان ولادت کے بارے میں کوئی معلومات تاریخ میں ثابت نہیں ہے، لیکن اس بات میں شک نہیں کہ آپ یمن میں پلے بڑھے ہیں اور سن 11 یا 12 ہجری قمری کو وہاں سے ہجرت کی۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا ہے اور اپنی قوم کے سرکردگان میں سے تھے۔ یمن سے آنے کے بعد کوفہ میں مقیم ہوئے اور ان کے بعد کوفہ میں ان کی نسل باقی رہی ہے۔ جنگ یرموک میں شرکت کی اور اس جنگ میں ان کی ایک آنکھ پر تیر لگا اور آپ ایک آنکھ سے محروم ہو گئے۔ اس بنا پر آپ کو اشتر کا خطاب ملا۔ جنگ یرموک میں آپ نے دشمن کے 113 افراد کو واصل جہنم کیا۔ مالک اشتر ہمیشہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جنگ جمل میں محمد بن طلحہ کو ختم کیا۔ مورخین نے ان کی کافی مداح سرائی کی ہے اور ان کے حق میں اشعار بھی تاریخ میں ثابت ہیں۔ ابن ابی لہدید سیدنا ابو ذر غفاری کے توسط سے پیغمبر اکرم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، جس میں آیا ہے کہ مومنین کا ایک گروہ ابو ذر کے جنازے میں شرکت کرے گا، اور چونکہ مالک اشتر ابو ذر کے جنازے میں شریک تھے اور انہیں غسل و کفن اور دفن کیا، اس لیے ابن ابی لہدید اس حدیث کو مالک اشتر کے مومن ہونے پر دلیل سمجھتے ہیں۔ اس گروہ نے ابو ذر کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مالک اشتر کو امام بنایا اور ان کی اقتداء میں ابو ذر کی نماز جنازہ ادا کی۔ سعید بن عاص جو عثمان کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا، اس نے ایک دفعہ کسی محفل میں کہا کہ سوات عراق کا ایک علاقہ جو باغات پر مشتمل ایک سرسبز علاقہ تھا، قریش اور بنی امیہ کی ملکیت ہے۔ مالک اشتر اور بعض دوسرے افراد نے اس کے ان باتوں کی مخالفت کی اور سخت اعتراض کیا، جس کی وجہ سے کوفہ کے لشکر کے کمانڈر سے ان کی لڑائی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد سعید بن عاص نے عثمان کے حکم پر مالک اشتر سمیت 9 افراد کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ شام میں مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کا معاویہ کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں معاویہ نے عثمان سے انہیں دوبارہ کوفہ پلٹنے کی درخواست کی۔ کوفہ واپس آنے کے بعد انہوں نے سعید بن عاص اور عثمان بن عفان کی مخالفت جاری رکھی۔ یوں سعید بن عاص کی جانب سے ان کی باغیانہ روشن کے بارے میں اطلاع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور اس بنا پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حمص میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ہاں دوبارہ جلا وطن کیا۔ ایک اور نقل کے مطابق جب معاویہ کو مالک اشتر اور شام کے بعد سرکردگان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا پتہ چلا تو اس بات سے خوفزدہ ہو کر کہ کہیں مالک اشتر کی باتیں ان پر اثر نہ کریں، مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کو حمص بھیجا۔ چنانچہ ابن شعبہ متوفی کہتے ہیں کہ مالک اشتر اور اس کے ساتھی سعید بن عاص کے کوفہ سے اخراجات
اخراج کرنے تک خمس میں مقیم رہے۔ اس کے بعد کوفیوں کے خطوط ملنے پر یہ افراد کوفہ واپس آ گئے۔ خمس سے کوفہ واپس آنے کے بعد کوفہ کے بزرگان نے مالک اشتر کے ساتھ عہد و پیمان باندھا کہ سعید کو مدیہ گیا ہوا تھا، اس کو دوبارہ کوفہ آنے نہیں دیا جائے گا۔ یوں مالک اشتر کوفہ کا گورنر بن گیا اور انہوں نے نماز جمعہ کی امامت کا عہدہ سنبھال لیا، جبکہ دوسرے نمازوں کی امامت کا فریضہ کسی قاری کے سپرد کیا گیا اور ایک اور شخص کو بیت المال کی تقسیم پر مأمور کیا۔ مالک اشتر نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خطوط کے ذریعے ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ کی کوفہ پر گورنری پر رضایت کا اظہار کیا۔ یوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خط لکھ کر کوفہ کا گورنر بنایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ مالک اشتر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں ملوث ہونے کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے۔ سیدنا عثمان غنی چونکہ نرم طبیعت اور درویش سخت انسان تھے، ان کی نرم پالیسیوں سے بہت سے صحابہ اکرام اعتراض رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابوبکر بھی ان افراد میں شامل تھے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ ایسے ہی مالک اشتر بھی ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پالیسیوں سے اختلافات کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام صحابہ اکرام اور مالک اشتر سیدنا عثمان غنی کے شہادت ملوث تھے۔ جب حضرت عثمان کے گورنروں اور حکومتی منصبداروں کی کارکردگی پر اعتراض کرنے والے مدینہ میں جمع ہو گئے تو مالک اشتر کوفہ والوں کا سردار تھا، لیکن جب بات عثمان کے گھر کا محاصرہ اور اسے قتل کرنے کی دھمکی تک پہنچی تو مالک اشتر مخالفین سے جدا ہو گئے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے حکیم بن جبلہ بصرہ والوں کا سردار بھی پیچھے ہٹ گیا، لیکن ابن ادیس اور ان کے ساتھی جو مصری تھے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ مالک اشتر اور جریر بن عبداللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک اشتر عثمان کے قاتلین میں سے نہیں تھا۔ جریر امام علی علیہ السلام کی طرف سے مذاکرات کے لیے شام گیا تھا، لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس آیا۔ اس وقت مالک اشتر نے امام علی علیہ السلام سے کہا، اے امیر المومنین، اگر جریر کی جگہ مجھے بھیجا ہوتا تو اچھا تھا۔ جب جریر نے یہ بات سنی تو کہا، خدا کی قسم اگر تم جاتے تو یہ لوگ تجھے قتل کر دیتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ہو۔ اگر مالک اشتر عثمان کے قاتلین میں سے ہوتا تو جریر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں عثمان کے قاتلین میں سے جانتے ہیں، کہنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ کہیں کہ ان کا خیال ہے کہ تم عثمان کے قاتلین میں سے ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کے بعد مالک اشتر نے لوگوں کو امام علی کی بیعت کی طرف دعوت دی اور آپ کی بعنوان خلیفہ مسلمین بیعت کی۔ مالک اشتر جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کی دائیں طرف کا سپہ سالار تھا۔ اس جنگ میں مالک اشتر عبداللہ بن زبیر، جو عائشہ کے اونٹ کا لگام تھاما ہوا تھا، کے ساتھ روبرو لڑا۔ ان دونوں زمین پر گر گئے، لیکن مالک اوپر تھا اور عبداللہ بن زبیر نیچے تھا۔ اس وقت ابن زبیر نے چیخنا شروع کیا کہ مجھے مالک کے ساتھ قتل کر دو۔ اس وقت ان کے ساتھی آئے اور ابن زبیر کو نجات دلائی۔ جنگ جمل کے اختتام پر مالک اشتر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، اس خدا کا شکر جس نے اپنے ولی کو فتح نصیب کیا اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا۔ حق آیا اور باطل نابود ہوا۔ بتحقیق باطل ہمیشہ نابود ہونے والا ہے۔ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ سیدنا عائشہ نے کہا، تمہاری ماں تیرے غم میں روئے، تم کون ہو؟ مالک نے کہا،
میں اشتر کا بیٹا ہوں۔ سیدہ کہنے لگی تم جھوٹ بولتے ہو، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ مالک نے کہا کیوں نہیں راضی نہ ہو تو بھی؟ سیدہ عائشہ نے کہا وہ تم تھے جو میری بہن اسما کو اس کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن زبیر کا عزادار بنانا چاہتا تھا۔ مالک نے کہا پہلے خدا سے پھر آپ سے معذرت چاہتے ہوئے خدا کی قسم اگر 3 دن کا بھوکا نہ ہوتا تو اسے کام پورا کر دیا ہوتا۔ جنگ کے اختتام پر مالک اشتر نے قیمتی اونٹ خریدا اور اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اس اونٹ کے بدلے میں جو جنگ میں مارا گیا تھا، مالک اشتر جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی کے لشکر کے سپہ سالار تھے، اور جب آپ معاویہ کے لشکر کو چیرتے ہوئے معاویہ کے آخری ٹھکانے پر حملہ آور ہوئے، اس وقت جب معاویہ کو اپنی شکست اور امام علی کی کامیابی کے آثار نمایاں دکھائی دینے لگے تو اس نے امام علی علیہ السلام کے سادہ لوح سپاہیوں کو فریب دینے کی خاطر قرآن کو نیزوں پر اٹھایا اور قرآن کی حکمیت کی طرف دعوت دی۔ امام علی علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے تقریباً 20,000 سپاہی امام کے گرد جمع ہو گئے اور آپ سے مالک اشتر کو واپس بلانے کی درخواست کی اور نہ ماننے کی صورت میں امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ امام علی علیہ السلام ان کو معاویہ اور عمر العاص کی فریب کاری سے باخبر کرایا اور کچھ اور لمحوں کی مہلت مانگی تاکہ برائی اور فتنہ فساد کے آخری ٹھکانے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، لیکن انہوں نے امام کی بات نہ سنی اور مالک اشتر کو واپس بلانے پر اصرار کرنے لگے۔ یوں امام علی نے مجبور ہو کر مالک کو واپس بلایا۔ مالک اشتر الرحریہ کی صبح معاویہ کے لشکر کے آخری ٹھکانے پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس لیے قاصد کو واپس بھیجا اور کہا کہ اب میرے واپس آنے کا وقت نہیں ہے، مجھے اور تھوڑی بہت مہلت دے دیں تو شاید خدا آج میرے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، لہذا مجھے واپس نہ بلایا جائے۔ قاصد امام کی خدمت میں آیا اور مالک کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت معترضین امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے پیغام بھیجا اور تم نے خود میری باتوں کو سنا بھی ہے۔ انہوں نے امام کو دوبارہ مالک کی طرف پیغام بھیجنے پر مجبور کیا اور کہا کہ اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو ہم آپ کی خلافت سے عزل کریں گے۔ اس وقت امام نے قاصد سے کہا کہ مالک سے کہو واپس آ جائیں کیونکہ فتنے نے سر اٹھایا ہے۔ قاصد نے مالک کے پاس جا کر جب یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ آیا یہ فتنہ اس قرآن کے نیزوں پر بلند ہونے کی وجہ سے ہے؟ قاصد نے جواب دیا ہاں۔ اس وقت مالک نے کہا خدا کی قسم جب قرآن نیزوں پر بلند ہوا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ چیز ہمارے درمیان اختلاف کا سبب بنے گا، لیکن کیا اس سنہرے موقع فتح کو ہاتھ سے جانے دینا عقل مندی کا کام ہے؟ قاصد نے مالک سے کہا اچھا کیا، تمہیں پسند ہے کہ تم یہاں معاویہ پر جیت جاؤ اور وہاں امیر المومنین اپنے لشکریوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں۔ مالک نے کہا سبحان اللہ، اگر ہرگز مجھے ایسا پسند نہیں ہے۔ قاصد نے کہا انہوں نے امام سے کہا ہے کہ یا مالک واپس آئیں یا ہم آپ کو شہید کر دیں گے، جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، یا یہ کہ آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے۔ یوں مالک میدان جنگ سے واپس آئے۔ جنگ سے واپس آ کر آپ نے مخالفین سے مذاکرات کیے اور ان کی سرزنش کی اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے ان کو ٹوکا اور اس کام سے انہیں باز رکھا۔ مالک اشتر حکمیت کے مخالف تھے، لیکن چونکہ امام نے اسے قبول کیا تھا اس لیے آپ نے امام کی پیروی کی۔ مالک اشتر جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد ایک جزیرہ میں رہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت مصر جس کی گورنری محمد بن ابی بکر کر رہے تھے کہ حالات نہایت پرآشوب تھی، اس لیے امیر المومنین نے مالک اشتر کو جو اس وقت نصیبین میں تھا بلایا اور اسے مصر کی گورنری پر منصوب کیا۔ جب معاویہ کے جاسوسوں نے مالک اشتر کا مصر کی گورنری پر
منسوب ہونے کی خبر پہنچائی تو وہ سمجھ گیا کہ اگر مالک اشتر کے قدم مصر تک پہنچ جائیں تو مصر پر قبضہ کرنا بہت ہی دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے ایک شخص کو پیغام بھیجا جسے سے وہ مالیات لیتا تھا کہ اگر تم مالک اشتر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو جب تک میں اور تم زندہ ہوں میں تم سے مالیات نہیں لوں گا۔ جب مالک اشتر کلزم نامی جگہ پر پہنچے تو اس شخص نے جیسے ہی معاویہ نے مالک کی قتل پر مأمور کیا تھا وہ بھی اسی جگہ سے تھا۔ مالک کا استقبال کیا اور اسے وہاں قیام کرنے کی دعوت دی اور اس کے لیے کھانے شانے کا بندوبست کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو مالک کے لیے زہر ملا ہوا شربت لایا گیا۔ جب اس نے وہ شربت پیا تو اس سے مسموم ہوا، یوں مالک اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ مالک سن 39 کو امیر المومنین حضرت علی کی جانب سے مصر پر حکومت کرنے کے لیے مصر کی طرف مسافرت کے دوران اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ابن ابی الحدید مالک اشتر کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا جب یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بلکہ وہ طبعی موت اس دنیا سے چل بسا۔ الغارت کے منصب نے معاویہ کے ہاتھوں مالک اشتر کے مسموم ہونے کے حوالے سے مختلف احادیث نقل کیا ہے۔ امام علی مالک اشتر کی موت پر ہمیشہ افسوس فرماتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ صرف امام اس کی موت پر غمگین اور مصیبت زدہ ہیں، نہ قبیلہ نہ